نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کا تیسرا حصہ اور اس کی آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے جاری۔ آج انشاءاللہ لیسن پلان کے مطابق 28ویں کلاس ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہم مطالعہ شروع کریں گے سورۃ الطور کا، اور سورۃ الطور کی آیات 1 تا 16 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور صفحات میں سے ایک ہی صفحہ ہے، صفحہ نمبر 104۔ تو کلاس نمبر 28 سورۃ طور آیت نمبر 1 سے 16 اور بک 3 پیج نمبر 104 ہمارے سامنے ہے آج۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات جس کو آج ہم سمجھیں گے، طور پہاڑ کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ تو ہمیں پتہ ہے طور پہاڑ کیوں مشہور ہے، اس کی اہمیت کو بھی جانیں گے۔ نمبر 2، بیت المعمور کیا ہے، سنا ہوگا کبھی آپ نے، آج سمجھیں گے انشاءاللہ بیت المعمور کیا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن آسمان اور پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ نمبر 4، آخرت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے کیسا ہوگا۔ یہ ہے جو تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اب چلتے ہیں ربط سورت کی طرف۔ کیا مطلب، آپ کو اب تو اچھی طرح معلوم ہے، ایک سورت مکمل ہوئی تو پچھلی سورت اور نئی سورت جس کا آغاز ہو رہا ہے ان کا آپس کا ریلیشن ہے یا کنیکشن ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ربط سورت میں۔ گزشتہ سورت سورۃ الذاریات میں آخرت کے جھٹلانے والوں پر دنیا میں آنے والے عذابوں کا ذکر تھا۔ سورۃ الطور میں سوالیہ انداز میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل کا بیان ہے، وہاں عذابوں کا ذکر تھا سورہ ذاریات میں۔ اب قیامت کے واقع ہونے سے متعلق سوالیہ انداز QA کویسچن آنسر کا انداز ہے، اور اس کی صورت میں دلائل بتائے گئے ہیں۔ سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور دونوں میں قسموں کے بعد قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی اور قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ ربط صورت کے حوالے سے اگلا نقطہ ہے، دونوں صورتوں میں مشرکین کے سرداروں کی سرکشی کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ، ان کے سرداروں کی سرکشی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں متقین اہل ایمان کو جنت میں خاص اعزاز و اکرام سے نوازے جانے کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، اور جنت میں خاص ان کا اعزاز ہوگا۔ دونوں صورتوں میں یہ ذکر آیا۔ کتنے سارے نقطے ہیں جو دونوں صورتوں میں مشترک یعنی کہ کامن، یہی ربط صورت جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک اور بات، سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت اور ان کو جھٹلانے والوں کے عبرت ناک انجام کو بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ الطور میں بھی کفار و مشرکین کی ہلاکت و بربادی کے ذکر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ کر دلجوئی اور عظمت بیان فرمائی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ ہمارے مرکز محبت ہوتے ہوئے ہماری حفاظت و نگہبانی میں ہیں۔ چند باتیں سمجھتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اور انبیاء کی عظمت کا بیان تھا، جھٹلانے والوں کے انجام کو بیان کیا گیا تھا۔ سورۃ طور میں مشرکین کی ہلاکت و بربادی کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ایذا رسانی جو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں رنجیدہ نہ ہوں، غم نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اور محبت کا معاملہ ہے، اس کا ذکر بھی اس مقام پر آئے گا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف، یعنی پچھلا تو ربط صورت تھا، دونوں صورتوں کے مضامین کا جو آپس میں ربط ہے وہ ہم نے سمجھا۔ اب شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں اسی زمانے میں نازل ہوئی جس میں سورۃ الذاریات نازل ہوئی۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں الزامات و اعتراضات کی بھرمار تھی۔ یہ وہ دور ہے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ الذاریات بھی نازل ہوئی، اور اس دور میں مخالفت بہت شدید ہو رہی تھی کفار کی طرف سے، ان کی طرف سے الزامات اور اعتراضات کی بھرمار تھی، بہت زیادہ وہ اعتراضات اور الزام تراشی کر رہے تھے۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یہ بات تو ہم حصہ دوم میں پارٹ 2 میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں۔
اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا. اس دن نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے، جبکہ فرما بردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے. اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور انہیں عذاب پہنچنے کی خبر دی گئی ہے. یہ مضامین ہیں جو سورہ طور میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے. اب چلیے سورہ طور کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت آپ کے ہمارے سامنے سورہ طور کی پہلی 12 آیات ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپ کر لرز اٹھے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں. اگلی آیات سورۃ الطور کی آیات 13 تا 16 اور ان کا ترجمہ. یوم یداعون الی نار جہنم داعا، جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. ہذہ النار، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ. التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ میں نے علیحدہ علیحدہ پڑھا تجوید کے قاعدے کے مطابق، ملا کر بھی ہم فقط آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوہا، تم اس جہنم میں جھلس جاؤ. فاصبروا او لا تصبروا، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو. سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. یہ الحمدللہ سورہ طور کی 16 آیات کا ترجمہ ہوا مکمل. اب حسب معمول تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورہ طور کی پہلی آیت ہے، ارشاد ہوا اس مقام پر وَالطُّورِ، کوہ طور کی قسم. الطور سے مراد آیت میں طور کی قسم فرمائی گئی ہے جو کہ پہاڑ کا نام ہے. کوہ طور کا دوسرا نام طور سینا ہے. سورۃ التین آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے وَطُورِ سِینِین، یاد ہوگا آپ سب کو. تو کوہ طور کا دوسرا نام طور سینا ہے. اس پہاڑ کی اہمیت، طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے گفتگو فرمائی، اللہ سے کلام کیا. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور نبوت سے سرفراز فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عزت اور شرف کی وجہ سے اس پہاڑ کی قسم فرمائی ہے. ایک پیغمبر وہاں موجود موسیٰ علیہ السلام، اس سے اللہ کا ہوا کلام، تو اس پہاڑ کو بھی شرف مل گیا، عزت مل گئی، اور اس پہاڑ کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. باقی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد ہے نا آپ کو، حصہ 2 میں پارٹ 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 2 وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. کتاب مستور سے مراد بہت ساری مرادیں لی گئی. نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، اور نمبر 4 قرآن حکیم. یہ 4 مشہور الہامی کتابیں ہیں، یہ اس سے مراد لی گئی ہیں مفسرین کی رائے کے مطابق. اگلی آیت ہے آیت نمبر 3 فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے. کتاب کی صفت کا بیان کھلے اور کشادہ اوراق میں ہے، یعنی جن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے.
یہ ایک مراد دی گئی ہے کہ یہ جو الہامی کتابوں کا ذکر، اب تو قرآن کریم ہی محفوظ ہے بہرحال، تو جس کا یعنی کھلے اوراق میں، کشادہ اوراق میں، جن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطور کی آیت نمبر 4، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ اس آیت کی تشریح کرتے، البیت المعمور کے معنی، بیت کے معنی ہے گھر، اور معمور کے معنی آباد، اور بھرے ہوئے کے ہیں، یعنی بھرا ہوا آباد گھر۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اور معمور یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ بھرا ہوا ہو، آباد ہو، یعنی مراد ہے بھرا ہوا آباد گھر۔ البیت المعمور سے مراد کیا ہے؟ بیت المعمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، جیسا کہ معراج کے بیان پر مبنی احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایات میں یہ ذکر آتا ہے۔ معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہاں، اور انشاءاللہ اس کا ہم کچھ ذکر آپ کے سامنے بعد میں کریں گے، اور وہ تفصیل بھی آئے گی احادیث کی روشنی میں۔ البتہ ایک بات ذہن میں ابھی رکھ لیجئے کہ یہ وہ عبادت خانہ 7ویں آسمان پر جہاں فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو آ جائے تو پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ کیسے اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کریں، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان بھی ہوا۔ آیت نمبر 5، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم۔ السقف المرفوع سے مراد اونچی چھت یعنی آسمان، اور یہ آسمان دنیا بھی ہو سکتا ہے، اور عرش عظیم بھی جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے۔ آسمان دنیا یہ نیلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ بھی بلند چھت ہے، اونچی چھت ہے، اور ایک مراد ہے عرش عظیم، رب کائنات کا عرش عظیم جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان باتوں کی قسم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ علمی بات، آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 میں آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ آسمان زمین کے لیے چھت کی مانند ہے، اور تابکاری مادوں اور زہریلی گیسوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی۔ یہ آسمان بہت سارے مادوں سے، تابکاری مادوں سے اور زہریلی گیسوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے زمین والوں کے لیے۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات اللہ نے بندوں کے لیے سجائی ہے، ایسا نظام رکھا کہ ہماری زندگی برقرار رہ سکے اور اس کو تسلسل حاصل رہے۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ آیت نمبر 6، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ابلتے ہوئے سمندر سے مراد، آیت میں ابلتے ہوئے سمندر کی قسم فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ نمبر 1، وہ زیر عرش پانی جس سے قیامت کے دن بارش ہوگی اور مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ عرش کے نیچے پانی جس سے قیامت کے دن بارش ہوگی اور مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے ابلتے ہوئے سمندر کے بارے میں، وہ سمندر جن میں قیامت کے دن آگ بھڑک اٹھے گی، جیسے سورۃ التکویر آیت نمبر 6 میں بیان ہوا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ یہ ہم سورہ تکویر کا مطالعہ دوسرے حصے میں کر چکے ہیں، آخری پارے کی صورت ہے۔ علمی بات، پانی میں 2 گیسیں شامل ہیں، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ آکسیجن کے اندر آگ بھڑکانے کی صلاحیت ہے، جبکہ ہائیڈروجن میں خود بھڑکنے کی صلاحیت ہے۔ سمجھ رہے بات کو جی؟ ہائیڈروجن میں بھڑکنے کی صلاحیت ہے اور آکسیجن میں آگ کو بھڑکانے کی صلاحیت ہے، اور یہ دونوں گیسیں پانی میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا گیا ہے جو آگ بجھانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں کو ملایا جائے تو پانی بن گیا، اور وہ آگ کو بجھا بھی سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی پانی کی اس ترکیب کو بدل دے، اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے والی ہو جائیں۔ ایک کمبینیشن سے آج یہ پانی بن گیا، اللہ کمبینیشن کو بدل دے تو پھر ایک بھڑکنے والی گیس اور ایک بھڑکانے والی گیس، اور پھر سمندروں کو اللہ سبحانہ وتعالی بھڑکا دے اور وہ ابل رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ اکبر! آیات 1 تا 6 میں مذکور مختلف چیزوں کی قسمیں، 6 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، بہت ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 3 روحانی نعمتوں یعنی کوہ طور،
لکھی ہوئی کتاب اور بیت المعمور کی، اور 2 مادی نعمتوں یعنی آسمان اور سمندر کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا تجزیہ ہے۔ 3 روحانی نعمتیں، کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، لکھی ہوئی کتاب الہامی کتاب اللہ کی تعلیم، اور نمبر 3 بیت المعمور 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ 3 روحانی نعمتیں، اور آسمان و سمندر یہ مادی نعمتیں۔ ان نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی ہے ان 6 آیات میں۔ اب کن باتوں پر قسم بیان ہوئی؟ آیت نمبر 7، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں قسمیں کھانے کی وجہ، مندرجہ بالا آیات میں موجود قسمیں اس بات پر فرمائی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ واقع ہونے والے عذاب سے مراد قیامت جو نافرمانوں کے لیے باعث عذاب ہوگی، اور سب سے بڑا عذاب کا معاملہ ہے بھی آخرت میں۔ دنیا میں بھی نافرمان و سرکش قوموں پر عذاب آئے، مگر سب سے بڑا عذاب آخرت میں ہے، قیامت کے دن۔ اس کا ذکر کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 8، ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ قیامت کا بیان، قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں، جیسے کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 47 میں ہے، اے لوگو تم اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ وہ دن ہے کوئی بچ نہیں سکتا اور کوئی پناہ نہیں ملے گی، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج مہلت فائدہ اٹھاؤ، حق قبول کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی جب اللہ اس کو برپا فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، ٹال نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 9، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپ کر لرز اٹھے گا۔ قیامت کے دن آسمان کی کیفیت، آسمان کانپ کر لرز اٹھے گا۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ وسیع و عریض آسمان جس کو اپنے مقام سے کبھی بال برابر سرکتے نہیں دیکھا گیا، وہ اس روز ایک معمولی اور ہلکی چیز کی مانند ڈول رہا ہوگا اور جھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفطار میں ہم دوسرے سے پڑھ چکے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہاں کانپ کر لرزنے کا ذکر ہے، اور آج تک ہم نے اس کو بال برابر سرکتے، اپنی جگہ سے ہلتے، موو کرتے نہیں دیکھا۔ لیکن کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہلکی معمولی چیز کی مانند ڈول رہا ہوگا، جھول رہا ہوگا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، کانپ کر لرز اٹھے گا آسمان قیامت کے برپا ہونے کے دن۔ آیت نمبر 10، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی کیفیت، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر اڑتے پھریں گے۔ سورۃ القارعہ کی آیت نمبر 5 ہے، کالعہن المنفوش۔ دوسرے الفاظ میں زمین کی کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس جس نے پہاڑوں کو جما رکھا ہے، ڈھیلی پڑ جائے گی اور وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر فضا میں اس طرح اڑنے لگیں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر دھنی ہوئی روئی۔ روئی کو ہاتھ میں لے پھونک مارے تو اڑتی ہوئی نظر آئے گی نا، اس کے ریشے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پہاڑ اس طرح اڑتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر ہوگا جب قیامت برپا ہو رہی ہوگی۔ سورۃ القارعہ ہم دوسرے حصے میں مطالعہ قرآن کریم کے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 11، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جھٹلانے والوں کا بیان، آخرت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جھٹلانے والوں سے مراد وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 12، الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ جھٹلانے والوں کی برائی کا ذکر، فضول باتوں میں پڑھ کر کھیلنے کا ذکر ہے۔ مراد ہے دنیا میں بس دل لگائے بیٹھے، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، فضول کاموں میں لگے ہوئے، غافل کر دینے والی باتوں میں مشغول ہیں، اور اپنے مقصد زندگی کو کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا بھلا بیٹھے ہیں، اپنی اصل منزل آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ غافل لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے عملی پہلو، ہمیں بھی فضول باتوں اور کاموں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ دنیا فضول کے لیے نہیں بنائی گئی، مقصد کے لیے بنائی گئی۔ آپ کی میری زندگی بیکار نہیں ہے، با مقصد ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، تو فضول کاموں میں، بیکار باتوں میں نہ دل لگانا ہے، نہ وقت کو برباد کرنا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے جی، یہ تو اچھی بات منہ سے نکالیں، خیر کی بات، نفع کی بات، بھلی بات ہو، کام کی بات ہو، جائز بات ہو، یا پھر بندہ خاموش رہے۔ زیادہ بولیں گے تو پھر جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے اور غلط باتیں بھی ہے، تو خاموش رہے، اور اگر ضرورت ہو تو بات کرے، ایسی بات کہ جو بھلی بات ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے تو اس میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا۔ کوئی دائیں بائیں ادھر دیکھے ادھر دیکھے تو فضول بات ہے نا، ایگزام میں فیل ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزام میں ہمیں بھیجا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر ہوتے رہیں گے تو فضول میں پڑھیں گے اور آخرت کی منزل کو برباد کر لیں گے، تو توجہ رہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 13، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کا حال، انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، یعنی نافرمان جہنم کی طرف جانے کو تیار نہ ہوں گے تو انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں قیدیوں کے ساتھ جیل میں ڈالتے وقت سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی قیدی مجرم وغیرہ وہ جیل میں جانے کو تیار تو نہیں رہے، دھکے مار مار کر ان کو جو ہے وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے اور پھر تالے لگا دیے جاتے ہیں دروازوں پر۔ تو اہل جہنم کو بھی دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور بالآخر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 14، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ آیت میں مذکور جھٹلانے والوں کا بیان، جہنم پر پہنچا کر جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ استغفر اللہ، جہنم کی آگ جھٹلانے کی وجہ سے۔ جھٹلانے والے کون؟ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی جھٹلا دیا اور آخرت کو بھی جھٹلا دیا، یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی کو جھٹلا دیا، ان کے لیے جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ ہم تو مانتے ہیں مگر آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15 سورہ طور کی، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جہنم والوں پر جہنم کی حقیقت واضح کرنے کا بیان۔ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت ہے جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس طرح نافرمان دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، ان سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے؟ یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے، یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہے جہنم والوں کی ذلت میں اضافہ کیا جائے گا، طنز کے طور پر انہیں کہا جائے گا، انگلش میں کہیں گے ٹانٹنگ کی جائے گی ان پر۔ تم پیغمبروں کو جادوگر کہتے تھے معاذ اللہ، تم پیغمبروں کی حق بات کو تم جادو کہتے تھے معاذ اللہ، تو بتاؤ یہ جو آج تم جہنم کی آگ میں آ گئے ہو یہ کوئی جادو ہے کیا؟ لو بھگتو جہنم کی آگ کو، جیسے تم دنیا میں اندھے تھے کیا آج تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ حق ہے اور تم نافرمانوں کا انجام یہ جہنم کی آگ میں۔ یہ سخت کلام ہوگا اہل جہنم سے جو معاذ اللہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگلی آیت ہے اور آج کی نشست کی اور آج کی کلاس کی بھی آخری آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 16، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تم اس جہنم میں جھلس جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جھلس جاؤ کسے کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، جلو اس جہنم کے اندر اور جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دے گی۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ختم نہیں ہوگا بندہ، ہم پہلے پڑھ چکے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جلتا ہی رہے گا۔ استغفر اللہ، تو جھلس جاؤ کا مطلب جلتے رہو اس جہنم کی آگ میں۔ استغفر اللہ۔ جہنم والوں کا انجام، ان سے کہا جائے گا کہ اس میں جھلس جاؤ،
اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ صبر کیا کریں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے، جو چاہو سو کرو، چیخو چلاؤ، تمہارا یہی حشر ہوگا اور تمہیں یہی عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اہل جہنم کو سزا دینے کی وجہ یہ ان کے برے کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جو جائے گا نا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا۔ اور ہاں، ہم پہلے بار بار سمجھ چکے ہیں، جنت میں جو پہنچے گا وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے پہنچے گا، لیکن جہنم میں جو جائے گا اور پہنچے گا وہ اپنے کرتوتوں کی اور اپنے گناہوں اور اپنے جرائم کی وجہ سے پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علمی بات، نافرمانوں نے دنیا میں یہ طے کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو وہ کبھی دعوت یا قبول نہیں کریں گے، اور پھر وہ اپنی اس ہٹ دھرمی پر ڈٹ گئے تھے۔ اسی طرح روز قیامت ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ چیخیں چلائیں یا صبر کر کے عذاب برداشت کرتے جائیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، مستقل جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، جب ایک مرتبہ ان کی کھال جلے گی تو دوبارہ کھال دی جائے گی، بار بار کھال دی جائے گی، تاکہ بار بار مستقل وہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آج کی کلاس تھوڑی مختصر تو ہو گئی ہے، میں ایک دو باتیں آپ سے اور چاہتا ہوں کہ شیئر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ طور کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں، اور ہماری کلاس نمبر تقریباً 28 جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم 45% آف دا سیشن، یعنی جو ہمارا پارٹ 3 ہے، اس کے کم و بیش 45% تک پہنچ چکے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اس خیر کے کام میں، اپنی دعاؤں میں بھی ہم یاد رکھیے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگلے سیشنز میں بھی شرکت کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔